بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج میں آپ کے سامنے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں گی۔ درود پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ المدین کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں شام ہو گئی۔ ان شیعہ المدین نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سفر روک دیا۔ وہاں پاس میں ہی ایک گاؤں تھا جو شیعوں کا نہیں تھا، جو مومنین کا نہیں تھا۔ شیعہ المدین اس گاؤں میں چلے گئے اور جا کر اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک شیعہ المدین ہوں، میں ایک مسافر ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ راستے میں شام ہو گئی، آگے جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سفر روک دیا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں یہاں ایک رات رک سکتا ہوں، میں یہاں ایک رات گزار سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے آپس میں بات کی، آپس میں مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے شیعہ المدین سے کہا کہ جی آپ یہاں رک سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شیعہ المدین نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ ان لوگوں نے شیعہ المدین سے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے، آپ یہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہمارا آپس میں جھگڑا ہو۔ ان شیعہ المدین نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ان شیعہ المدین نے یہ عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ وہ کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے۔ اب رات کا وقت گاؤں کے لوگ شیعہ المدین کے پاس جمع ہو گئے، جو کہ ان کا حسب معمول طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا کہ جب بھی گاؤں میں کوئی مہمان آتا تھا تو سارے گاؤں والے اپنے کام سے فارغ ہو کر اس مہمان کے پاس جمع ہو جاتے۔ ویسے ہی وہ شیعہ المدین کے پاس جمع ہو گئے اور ان سے ان کا حال و احوال پوچھنے لگے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کون ہیں؟ شیعہ المدین نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دیے۔ جب ان گاؤں والوں کو پتہ یہ چلا کہ یہ تو ایک شیعہ المدین ہے تو حسب معمول شیعہ المدین سے اختلافی باتیں پوچھنا شروع کر دیں۔ کیوں پوچھنا شروع کر دیں؟ کیونکہ لوگوں نے تو عہد نہیں کیا ہوا تھا، لوگوں نے تو وعدہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن شیعہ المدین نے تو وعدہ کیا ہوا تھا، شیعہ المدین نے تو عہد کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا اختلافی بات پوچھی، میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اختلافی بات یہ پوچھی کہ آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ تو شیعہ المدین نے تھوڑا سا سوچا، پھر جواب دیا کہ پہلے خلیفہ تو بہت زیادہ عقل مند تھے۔ تو وہ لوگ ایک مرتبہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق یہ نظریہ ہے تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ شیعہ المدین نے پھر سے بتایا کہ دوسرے خلیفہ تو بہت زیادہ عقل مند تھے، پہلے خلیفہ سے بھی زیادہ عقل مند تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ عقل مند تھے۔ وہ لوگ ایک مرتبہ حیران ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، شوکڈ ہو گئے۔ جیسے ایک شعر ہے، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ان لوگوں نے شیعہ المدین سے پوچھا
یہ کیا بات ہے؟ اصل ماجرا کیا ہے؟ کبھی تو آپ انہیں سرے سے ہی نہیں مانتے، کبھی تو آپ شروعات سے ہی نہیں مانتے، اور کبھی آپ انہیں اتنا عقل مند کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے بھی زیادہ عقل مند ہیں۔ حالانکہ یہ کانسیپٹ ہمارا بھی نہیں، یہ نظریہ ہمارا بھی نہیں، ہمیں اس بات کی دلیل چاہیے۔ شیعہ علم دین نے کہا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے جو کہ کامن سینس کا سوال ہے، جو عرضی شعور کو اپیل کرتا ہے، جو ہر سوچنے والے کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ بھی غور کیجیے گا کہ جب ایک شخص ذمہ دار ہو، اسے کسی چیز کی ذمہ داری ملی ہو، اسے کسی چیز کی ڈیوٹی ملی ہو، تو کیا وہ اپنی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی ڈیوٹی یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ بتائیے نا، بولیے نا، جواب دیجیے کہ جب ایک شخص ذمہ دار ہو، اسے کسی چیز کی ذمہ داری ملی ہو، اسے کسی چیز کی ڈیوٹی ملی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی ڈیوٹی یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ بتائیے نا۔ جیسے کسی نے بھینسیں پالنی ہوں، یا کوئی بکریاں چراتا ہو، یا کسی نے مرغیاں پالی ہوں، حتیٰ کہ کسی نے مرغیوں کے چھوٹے چوزے ہی کیوں نہ پالے ہوں، اب اسے کہیں جانا پڑ جائے یا وہ جگہ چھوڑنی پڑ جائے، کیا وہ اپنی بھینس یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی بکریاں یوں ہی کھلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی مرغیاں بغیر کسی کے حوالے کیے یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی مرغیوں کے چھوٹے چوزے بند پنجرے میں ہی ڈال کر چلا جائے گا؟ لوگوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اگر اس شخص میں عقل ہوگی، اگر اس شخص کو ان کی فکر ہوگی تو وہ کسی کے حوالے کر جائے گا، ورنہ تو وہ جانور مر جائیں گے۔ شیعہ علم دین نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر جائے وہ عقل مند ہے، یا جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے وہ عقل مند ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر جائے وہی عقل مند ہے۔ تو اب شیعہ علم دین نے کہا کہ جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو ہدایت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، دین کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، شریعت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، امت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، امت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ جب رسول خدا کو کہیں جانا پڑ جائے، رسول خدا کو خدا اپنے پاس بلا لیتا ہے، رسول خدا کا وقت آخر آ جائے تو بتائیے رسول کیا کریں گے؟ کیا ہدایت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا دین کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا شریعت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا امت کی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کوئی وارث نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی لیڈر نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی امام نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی سرپرست نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی سربراہ نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی لیڈر نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی اپنا جانشین نہیں بنا کر جائیں گے، یا شریعت کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر جائیں گے، امت کی ذمہ داری کسی کی رکھوالی میں دے کر جائیں گے، کوئی وارث بنا کر جائیں گے، کوئی لیڈر بنا کر جائیں گے، کوئی سرپرست بنا کر جائیں گے، کوئی سربراہ بنا کر جائیں گے، کوئی امت میں اپنا جانشین بنا کر جائیں گے؟ بتائیے نا، بولیے نا، جواب دیجیے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔
ایسے جیسے محفل کو سام سونگ گیا ہو۔ یہ وہی سوال ہے جو علامہ محمد اقبال نے کیا تھا۔ مکتبوں میں کہیں رونا یہ افکار بھی ہے، مکتبوں میں کہیں رونا یہ افکار بھی ہے، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ مکتبوں میں کہیں رونا یہ افکار بھی ہے، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ بڑھ کے خیبر سے ہے معرکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے معرکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ حیدر 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 اب کچھ لوگ تو کنفیوز ہو گئے، ان کے دماغ ہی سٹک ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں۔ اگر ہاں کہیں تب بھی پھنستے ہیں، اگر نہ کہیں تب بھی پھنستے ہیں، اگر کہیں کہ رسول اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تب بھی پھنستے ہیں، اور اگر کہیں کہ رسول اپنی امت اپنا جانشین بنا کر گئے تھے تو پھر پھنستے ہیں، کیونکہ اس سے مذہب حق سچا ثابت ہو جاتا ہے، شیعہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں، علی ولی اللہ حق کا کلمہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول رہبریت و امامت امت کے حوالے نہیں کر گئے بلکہ امام علی کے حوالے کر گئے۔ اب کچھ لوگوں نے مصلحت خاموشی سمجھی، لیکن شیعہ عالم دین نے کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، یہ گفتگو آپ نے شروع کی تھی، یہ ٹاپک آپ نے شروع کیا تھا، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ مولانا کے اصرار کرنے پر چند لوگوں نے جواب دیا، رسول اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، کوئی وارث نہیں بنا کر گئے، کوئی لیڈر نہیں بنا کر گئے، کوئی سرپرست نہیں بنا کر گئے۔ اب شیعہ عالم دین نے فوراً سے ایک اور سوال کر دیا، کون عقل مند ہوتا ہے؟ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر جائے وہ عقل مند ہے، یا جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے وہ عقل مند ہے؟ اب جو لوگ پہلے ہی بڑی مشکل سے بولے تھے ان کی بولتی بھی بند ہو گئی، لیکن شیعہ عالم دین نے کہا کہ بتائیے نا۔ اب چند ایک نے جواب دیا کہ وہی عقل مند ہے جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر جائے۔ شیعہ عالم دین نے کہا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں، پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے؟ ان لوگوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ اب رسول اللہ نعوذ باللہ نہیں بنا کر گئے، پہلے خلیفہ بنا کر گئے تھے، دوسرے خلیفہ بھی سرپرست بنا کر گئے تھے، تو اب عقل مند کون ہوتا ہے؟ اصول کیا ہے؟
قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، کون عقل مند ہوتا ہے، کون عقل مند ہوتا ہے۔ اب جو خاموش تھے انہوں نے ایک مرتبہ اپنی خاموشی کو توڑا اور شیعہ عالم دین کے قدموں میں اس طرح سے گرے جیسے جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گرے، اور ولایت علی کا کلمہ اس طرح سے پڑھا جیسے جادوگروں نے حضرت ہارون کا پڑھا، اور وہ کہنے لگے آپ ہمیں بتائیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کیوں تاریخ میں پردہ ڈالا گیا، کیونکہ ہم ہرگز اس مذہب میں نہیں رہنا چاہتے جہاں اہل غیرت عقل مند ہو لیکن نعوذ باللہ رسول عقل مند ہی نہ ہو۔ تب شیعہ عالم دین نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کون جانشین رسول بنا تھا، کس کے لیے من کنتم مولا کہا تھا، کس کے لیے غدیر کا منبر سجا تھا۔ رسول جانشین بنا کر گئے تھے، اور اجڑے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں، بلکہ 1,24,000 افراد کے درمیان بنا کر گئے۔ اور کیسے بنا کر گئے؟ حضرت بلال سے کہا کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ ساتھ مل جائیں۔ یعنی پیغمبر بتلانا یہ چاہ رہے تھے غدیر وہ مقام وحدت ہے جہاں امت ولایت علی کے سائے میں جمع ہو سکتی ہے، غدیر وحدت کا مرکز ہے۔ حی علی خیر عمل یعنی سب سے بہترین عمل۔ آپ سب کو تو پتا ہے کہ حی علی خیر العمل کب کہا جاتا ہے؟ نماز کے لیے کہا جاتا ہے، اور رسول نے ولایت علی کے موقع پر کہا تھا حی علی خیر العمل۔ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں 2 کام خیر العمل ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا یعنی نماز پڑھنا خیر العمل ہے، اور دوسرا ولایت علی کے سائے میں زندگی بسر کرنا، علی کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنا خیر العمل ہے۔ حی علی خیر، حضرت بلال نے حی علی خیر عمل کی آواز بلند کی، اصحاب جمع ہونے لگے۔ رسول نے اونٹوں کی پہلانوں کا منبر بنوایا، منبر بن گیا تو رسول نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں، کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ لوگوں نے کہا قالوا بلی، جی آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں۔ کیا واقعی رسول یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ الست اولی بکم من انفسکم، کہ میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں، کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ نہیں، رسول یہ پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ تو قرآن پہلے ہی سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین انفسہم، کہ نبی تم سب کے نفسوں پر اولا ہے، نبی تم سب کا مولا ہے۔ نبی پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم سب مومن ہو بھی یا نہیں؟ تو بڑے مجمع نے کہا قالوا بلی، جی ہم مومن ہیں۔ تو پھر رسول نے بڑے مجمع میں سے امام علی کو اوپر بلوایا، شیر خدا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنتم مولاہ فہذا علی مولا۔ علی
شک اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ میں مومنین کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُمْ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. آپ کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے, آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتی ہوں. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے, کعبہ گواہ ہے, دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. یا علی